أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. حق کو قبول نہ کرنے والے یعنی کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر مور لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سمٌ بکم عمی لا یرجعون، تو ایسے لوگ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار حائل ہو چکی ہے. ان کے آگے اور پیچھے دیوار کس قسم کی؟ دنیا کی لذتوں کی، دنیا کی چاشنی کی، اور شیطان نے بد اعمال اور برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، یہ اس کی لذت اور چاشنی میں لگے رہتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سراسر برائی اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم سے بڑا سمجھدار اور دانشور کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا یہ آپ کا تبلیغ کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان کو کہتے آپ نے رہنا ہے، لیکن ان کا اپنا جو وتیرہ اور طریقہ ہے، رویہ ہے، وہ یہی ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے کان سے نکال دیا، بلکہ استہزاء اور مذاق اڑایا اور پیغمبروں کی تکذیب کی. انا بے شک ہم نے جعلنا ڈال دیے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالن طوق فہی صوبو الی الاذقان ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. وہ اللہ رب العزت نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور ایسی صورت میں ہے کہ وہ ان کی ٹھوڑی کو بھی کور کیا، ان کے ایسے ساتھ جو ہیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں اور نظریں نیچے جھکی ہوئی ہیں. وہ اس قدر متکبر تھے اور اس قدر حق سے روگردانی کرنے والے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی، یہ اذیت دی. یہ تو دنیا کے اندر ان کی صورتحال ہے، ابھی میدان محشر قائم ہوگا تو پھر ان کا کیا بنے گا. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، چنانچہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے ایسے لوگ جو باطل پر ہیں، ایسے لوگ جو غلط ہیں، جو حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے سامنے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صدن ایک دیوار ہم نے بنا دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے صدن ایک دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھتے، لہذا وہ نہیں دیکھتے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. دنیا کے دنیاوی اعتبار سے وہ اپنا بناؤ بصیر ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں،
لیکن حق بات کو قبول نہیں کرتے، حق بات نظر آتی ہے، حق بات کو سنتے ہیں لیکن دل میں جگہ نہیں دیتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، آیا کہ آپ ڈرائیں ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں ان کو، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات دہرائی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، انما تنذر، بس آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے، الذکر، نصیحت کی، جو آپ نصیحت کر رہے ہیں، جو آپ نصیحت لے کر آئے ہیں، جو نصیحت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ اسی کو، یعنی کہ جس کے اندر کوئی عقل، فہم، اور جس کے اندر کوئی فکر اور درد موجود ہے، اور جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، آپ اس کو تو ڈرائیں گے اور وہ ڈر جائے گا۔ وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ، اور ڈرے رحمان سے، جس کو اس ذکر سے کوئی سروکار ہو وہ ڈرے گا رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے۔ اس کو پھر یہ نہیں ہے، وہ اس نے رب کو نہیں دیکھا، وہ کہتا ہاں کوئی ذات ہے جو پوری کائنات کا نظام و نسق چلا رہی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنا، جیسے ابو جہل نے اور اس کی کمپنی نے اور ان کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں یہ پہاڑ سونے کا بنا کر دکھا دیں، آپ فلاں کام کر کے دکھا دیں، آپ قیامت لے آئیں، کئی ایک معجزات ان کے کہنے پر بھی اللہ رب العزت نے سرزد کروائے لیکن ایمان لے کر نہیں آئے۔ فَبَشِّرْهُمْ، پس خوشخبری دیں اس کو، بِمَغْفِرَةٍ، مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور بہت ہی عزت والے اجر کی۔ ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو رحمان سے ڈرتے ہیں، جو اس نصیحت کو لیتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر کریم، عزت والے اجر کی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش نصیبوں میں شامل